اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کی ہائٹ کے بارے میں کافی پریشان ہوتے ہیں اور نیٹ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ مختلف ایڈورٹائز دیکھ کر آتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کی، اور وہ کافی ایڈ دیکھ کر آتے ہیں کہ یہ دوا لے لے، یہ ہائٹ بڑھانے کی ہے، اور یہ دوا لے لے، اس سے قد بڑھ جائے گا۔ تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ان میں سے کوئی اچھی دوا تجویز کر دیں تو جس سے ہمارے بچے کا قد بڑھ جائے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی دوا ہے نہیں کہ جو اسپیسیفک جو ہے قد بڑھانے کی ہو۔ میرا جواب تو یہ ہوتا ہے ان سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی دوائیں ہیں، تو میں نے کہا وہ دواؤں کی ابھی کوئی ایسی ایتھینٹسٹی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک پورا طریقہ کار ہے بچے کو ہائٹ بڑھانے کا یا اس کی نیوٹریشن کا، اور وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہم بچے کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اگر کوئی بیماری ہے نکلتی ہے تو اس بیماری کو دور کرتے ہیں۔ اگر سانس کی بیماری ہے تو سانس کی بیماری کو دور، اور کوئی پیٹ کی تکلیف ہے تو وہ، یا کوئی پرانا انفیکشن چل رہا ہے تو اسے دیکھتے ہیں، یا آنتوں کی کوئی ایسی بیماری جس میں کہ اس کو موشن لگ رہے ہیں، کوئی غذا ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ لیب ٹیسٹ ہے وہ کرا لیتے ہیں۔ لیب ٹیسٹ میں جو ہے تھائروکسین کا دیکھ لیتے ہیں کہ تھائرائڈ تو کم کام نہیں کر رہا ہے، اور دوسرا پھر ہم ایک گروتھ ہارمون ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کہ گروتھ ہارمون کے لیول سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی ہائٹ بڑھے گی یا نہیں۔ تو تھائروکسین جو ہے وہ بچپن کے دور میں جو ہے، دوران بچپن جو ہے وہ تھائروکسین اور گروتھ ہارمون دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو وہاں تھائروکسین بھی چیک کرا لیتے ہیں۔ اور چونکہ ہائٹ بھی ایک ساتھ بڑھتی ہے اور بچہ بالغ بھی اسی وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو ہائٹ کا اور بلوغت کا بھی ایک گہرا تعلق ہے۔ تو جب وہ ایڈلٹ لائف میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون یہ لیول بھی چیک کر لیتے ہیں، اور اس کا ایگزامن بھی کر لیتے ہیں کہ آیا وہ بلوغت کی طرف جا رہا ہے، صحیح طریقے سے جا رہا ہے یا نہیں۔ کیونکہ 40% جو ہے وہ بچے، ان میں تھوڑا بلوغت بھی دیر سے آتی ہے اور ان کی ہائٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم جو ہے ٹیسٹ سے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب گروتھ ہارمون جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے کا جو ہے طریقہ، ایک تو یہ کہ سمپل گروتھ ہارمون ٹیسٹ کرا لیں، دوسرا یہ کہ گروتھ ہارمون کو اسٹیمولیٹ کر کے نکالتے ہیں۔ تو 2 سال سے بڑے بچوں کا اگر گروتھ ہارمون نکالنا ہو تو پھر انسولین کا انجیکشن دیتے ہیں اسے، بچے کو انسولین جا کے گروتھ ہارمون نکالتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی گروتھ ہارمون کتنا زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے۔ تو ایسا تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی پیٹریوٹی گلینڈ جہاں سے گروتھ ہارمون نکلتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو اس پرابلم کو دیکھنے کے لیے جو MRI اسکین بھی کرا لیتے ہیں کہ وہ اگر پرابلم ہے تو پھر وہ انڈوکرائنولوجسٹ اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی گروتھ ہارمون کی کمی ہے تو پھر اسے گروتھ ہارمون کے انجیکشن پرسکرائب کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن گروتھ ہارمون کے انجیکشن جو ہے وہ اسی صورت میں کام کریں گے جب کہ بچے کی بون جو ہے وہ میچور نہ ہوئی ہو۔ میچور کا مطلب یہ ہے کہ جو بون کا جو آخری سرا، اس پہ ہڈی جو ملتی ہے آپس میں، اس میں ایک لائن ہوتی ہے جسے ایپیفیزیل لائن کہتے ہیں، وہ میں نے سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا۔ وہ ایپیفیزیل لائن اگر اینڈ ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ مرج ہو جائے تو پھر ہائٹ نہیں بڑھتی، پھر گروتھ ہارمون لگانے کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ تو گروتھ ہارمون کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اتنا ایزی تو نہیں ہے۔ وہاں جائیں گے، بچے کو انسولین کا انجیکشن دیں گے تو وہاں شوگر بھی اس کی لو ہو سکتی ہے، بلکہ لو ہوگی، وہاں پہ اسے پھر گلوکوز اور خوراک بھی دینی ہوگی بچے کو۔ تو خوراک اور غذا وغیرہ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ ٹیسٹ کرانے جا رہے ہو وہاں اس کا انتظام ہو، ورنہ آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ تو ٹیسٹ سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹیسٹ لازمی ہے بھی یا نہیں۔ ایک نارمل گروتھ چل رہی ہے اور والدین کی اگر دیکھ لیں کہ ہائٹ کتنی ہے، اس کا موازنہ کر کے پھر آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ ہاں بھی بچے کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ بلا وجہ ٹیسٹ کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ بچے کی ہائٹ نہیں بڑھے گی تو اس چیز کو لے کے آپ ڈپریشن میں نہ آئیں، فرسٹریشن میں نہ آئیں اور انزائٹی نہ کریٹ کریں، بلکہ آگے جو آپ نے ٹارگٹ آپ نے رکھے ہوئے ان ٹارگٹ کو اچیو کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں انہیں اجاگر کر کے اور اپنے ٹیلنٹ کو آگے لا کے اس معاشرے میں ایک اچھا مقام بنا لیں کہ دنیا آپ کے نارمل قد کو بھول کے آپ کے اس اخلاقی اور اس صلاحیت والے قد کو دیکھنے لگے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ غیر معیاری دواؤں کے بجائے ایک پراپر وے بچے کی گروتھ اور ہائٹ کے سلسلے میں اپنائیں گے، پراپر ٹول جائیں گے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنا جو ہے کیس بالکل ڈسکس کریں گے، اور جو ڈاکٹر آپ کو بتا دے گا اسے ریئلائز کر کے حقیقت پسندانہ سوچ اپناتے ہوئے
اس کو اسی پر آپ عمل کریے گا. زندگی کو آگے بڑھائیے. زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے. کسی ایک چیز کو لے کے اپنے ٹارگٹ سے جو ہے وہ مت ہٹیے گا اور آگے بڑھتے رہیے. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور آپ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر اور سب کا نگہبان. اللہ حافظ.